انسان کے کردار کا اندازہ صرف مسجد میں سجدوں سے نہیں بلکہ بازار میں اس کی تجارت اور دفتر میں اس کی ایمانداری اور لوگوں سے اس کے رویے سے لگایا جاتا ہے۔ انسان کے کردار کا کبھی بھی اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو تو آپ اس کو پرکھنے کے لیے صرف اس بات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ وہ اگر صرف مسجد میں سجدے کرنے کے لیے نظر آتا ہے، سجدے ہی کیے جا رہا ہے، اور جیسے ہی سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو ایک بد مزاجی اور ایک لمبی زبان اور کڑواہٹ بھرے لہجے کے ساتھ وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو مسجد کا سجدہ بھی برباد گیا۔ بازار میں اس کی تجارت کیسی ہے، اس سے پتہ لگائیں کہ اس کا کردار کیسا ہے۔ وہ بازار میں کس قسم کی تجارت کرتا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ تو نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی بے ایمانی کرنے کی کوشش تو نہیں کرتا، ناپ تول جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے تو وہ غلط تو نہیں کرتا۔ دفتر میں کیسا ہے؟ دفتر میں اس کا رویہ، اس کی ایمانداری، اس کی لوٹ مار، اس کا لوگوں کو کسی بھی طرح سے لوٹنے کا انداز، اس کو پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کا جو ایک سیٹ اپ ہے کتنا زیادہ ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ اس کی ایمانداری کیسی ہے؟ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ کیسا ہے؟ اس کو راز دیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ سفر کیا جائے تو وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ چیز شیئر کی جائے تو وہ کیسا ہے؟ اس کی کوئی چیز لے لی جائے تو کتنا صبر ہے اس میں؟ اگر اس کو کوئی چیز دے دی جائے تو وہ کتنے اچھے سے استعمال کر کے واپس کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو آزمانے کے لیے انہیں قرض دے کر دیکھو کہ وہ کیسے واپس کرتا ہے، کتنا واپس کرتا ہے، کتنا تھینک فل ہوتا ہے۔ لوگ کہاں احسان مانتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ احسان فراموش، برائی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، حرام کھانے والے، لوگوں کا حق کھا جانے والے، لوگوں کو نیچا دکھانے والے، اس پر تو جتنی بھی بات کی جائے کم ہے کہ دوسرے کو دھکا دے کر پیچھے کر دینے والے لوگوں کی آج کل دنیا میں اتنی بھرمار ہو گئی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا حساب دے پائیں گے، کتنی دیر منہ نیچے کر کے کھڑے رہیں گے اللہ کے آگے۔ جی ہم نے یہ کیا ہے، کیا کر لیں گے؟ ایسی کون سی ان کے اندر ایک ادا ہوگی جس پہ اللہ انہیں معاف کر دے گا؟ میرا رب بہت مہربان ہے، لیکن پھر بھی اتنے ساری دھوکے بازیوں کے بعد وہ کون سا ایسا طریقہ اپنائیں گے آخرت کے دن میں کہ جب اللہ ان کے سارے اعمال کھول کے کتاب سامنے لا کے رکھ دے گا کہ یہ دیکھو تم نے یہ سب کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کیا کر پائیں گے اس ٹائم، کیا جسٹیفیکیشن دیں گے۔ کبھی آپ نے اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے سوچا ہے کہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے ان چیزوں کو، اور کس طرح اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ پاک میں نے یہ برا کر دیا ہے، مجھ سے یہ برا ہو گیا ہے۔ سر نیچے کر کے ایک بندہ ٹھہرا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس جی میں سن رہا ہوں، مجھ سے یہ غلط ہو گیا ہے، معافی کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں۔ تو وہ اور کیا کرے گا اس ٹائم، کیا کہے گا؟ مت کریں اتنے گندے کام اور ایسی حرکتیں جس پہ آپ اللہ کے آگے حساب دیتے وقت پریشان و حیران ہو جائیں اور کمپلسیٹ بھی نہ ہو سکے۔ لگاتار برا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں، دنیا بھی بگاڑ دی ہے، آخرت بھی برباد کر کے رکھ دی ہے۔ انسان کے کردار کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے ایسا تمام قسم کا جو بھی سیٹ اپ ہے کہ وہ دکھاوا کرنے کے لیے تو بڑے سجدے کرتا جا رہا ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو گیا، عشاء کا ٹائم ہو گیا، اور بازار میں اس کی ناپ تول، لوگوں کے ساتھ اس کی لین دین، لوگوں کے ساتھ اس کی تجارت، دفتر میں اس کا طریقہ کار، کاروبار میں اس کی ایمانداری بالکل زیرو ہے، اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اس سے بڑھ کر برا ہے۔ بہت بری بات ہے، مت کریں ایسے۔ ڈیلنگز اچھے سے اچھے رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں سے بنا کر رکھنے کی کوشش کریں۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا، میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ جاؤ لوگوں سے منوا کر آؤ جن کا تم نے دل دکھایا ہے، جن کو تم نے ناراض کیا ہے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، وہ لوگ جن کے ساتھ برا ہوا ہے وہ ضرور بھول جاتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ نہیں بھولتا، فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ کبھی تو جائیں اس سے کہیں کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ وقت کب آئے گا جب آپ جائیں گے اور کہہ دیں گے؟ آپ نے تو اپنے رب کو ٹائم نہیں دیا، اس سے معافی نہیں مانگی، لوگوں سے آپ خاک معافی مانگیں گے۔ آج بھی وقت ہے آپ کے پاس، میں آپ کو آج اسی بات کی موٹیویشن دینے آئی ہوں کہ آج بھی وقت ہے آپ کے پاس، اٹھیں، ان لوگوں سے بھی معافی مانگ لیں، اور سب سے پہلے اپنے رب کائنات سے معافی مانگ لیں۔ رب کو کہہ دیں، رب کو بتا دیں کہ رب مجھ سے یہ سب کچھ برا ہو گیا، مجھے معاف کر دے، اور اس شخص کے ساتھ بھی میں نے برا کیا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے، اور میں اس سے بھی معافی مانگنے جا رہا ہوں، اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔
بس کریں یہ دھوکے بازیاں، بس کریں یہ غلط باتیں، بد مزاجیاں، بد لحاظیاں، بد اخلاقیاں بھری پڑی ہیں آپ کے اندر، یہ باتیں، یہ کڑواہٹ، یہ گند، اور لوگوں کے آگے جھوٹی اسمائل. اف مائی گڈنس، کب تک چلے گا یہ؟ نماز پڑھ کے اٹھے، جھوٹی اسمائل دینا شروع کر دی، ساتھ والے بندے کو آنکھ مار دی، ہاں ہاں اس کے بارے میں غلط بات کرو کوئی بات نہیں، اس کے ساتھ وہ کر دینا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ سارا دن آپ لوگ آنکھیں مارتے رہتے ہیں، سارا دن چال بازیاں کرتے رہتے ہیں، سامنے والے کو آپ کے دل کا حال پتہ چل جائے وہ تو ڈر کے بھاگ جائے وہاں سے. کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ نے یہ حال نہیں سامنے رکھا. دل میں کون کیا کہہ رہا ہے، دل کا حال سامنے رکھ دیا ہوتا نا تو پتہ نہیں دنیا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہوتی. ساری دنیا صرف جنگ کر رہی ہوتی ایک دوسرے سے. یہ میرے رب کی ہی اچھائی تھی جو اس نے لوگوں کو اس طرح بنایا کہ لوگوں کے دل کا حال دوسرے بندے جان نہ سکیں، لیکن رب آپ کے دل کا حال جانتا ہے، آپ کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اپنی تجارتوں کو، اپنے رویوں کو، اپنی ایمانداریوں کو سنبھال کر رکھیں، اور جھکا ہوا درخت ہی ہمیشہ اس پر پھل لگتا ہے نا، تو جھکے ہوئے نظر آئیں. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں وہی شخص کامیاب ہے، اللہ اس کو رتبے پہ رتبہ دیتا چلا جاتا ہے. دنیا حیران ہو جاتی ہے کہ سارا کچھ ایک ہی بندے کو اٹھا کے دے دیا اللہ نے، لیکن اس شخص کی اس اللہ تعالیٰ سے ہر چیز پا لینے کے پیچھے اس کی ایمانداری چھپی ہوتی ہے، اس کا رویہ چھپا ہوتا ہے، اس کا سجدہ بھی چھپا ہوتا ہے، لیکن اس کا کردار بھی چھپا ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں وہ سجدے بھی کرتا جا رہا ہوتا ہے، اور تجارت میں، دفتر میں ایمانداری، بازار میں رویہ، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. دینے والا ہاتھ ہوتا ہے، مسکرانے والا چہرہ ہوتا ہے، دل میں غبن نہیں رکھتا، وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، پیسے کو ملٹی پلائی کرنے کی جنگ میں اتنا آگے نہیں بھاگ جاتا، اتنا جوش نہیں دکھاتا کہ لوگوں کو رونتا ہوا بھاگتا جائے. ایسا نہیں ہے. زندگی بڑی خوبصورت اور بہت مختصر سی ہے. جو آپ کو آپ کا لائف سپین ملا اس کو اچھے سے اچھا گزارنے کی کوشش کریں. یہ شاطر کاریاں ہمیشہ کام نہیں آئیں گی، اور انشاءاللہ وہ لوگ آپ سے ہاتھ کھینچ لیں گے جن کے ساتھ آپ نے برا کیا. اللہ انہیں اتنی عقل دے گا. لوگوں میری یہ بات بھی سن لیں ویورز کہ لوگوں کو اتنی عقل آ جانی چاہیے کہ جو شخص ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں وہ اس سے ہاتھ کھینچ لیں، پیچھے ہٹ جائیں. بارہا اپنی بےزتی کروانے کا کیا مقصد ہے؟ بس کر دیں، پیچھے ہٹیں، ان لوگوں کو اپنی دنیا سے، زندگی سے نکال باہر کریں جو آپ کو لگاتار سٹریس دیے ہوئے ہیں، اور بار بار آ کر وہ آپ کو سٹریس دیتے ہیں. گھما پھرا کے پھر 4 مہینے میں ایک دفعہ وہ آپ کو ایسا کچوکا لگا دیتے ہیں کہ لگ پتہ جاتا ہے آپ کو بھی. تو یہ تو آپ کی غلطی ہے نا کہ بار بار آپ ان کے آگے اپنا سر کیوں پیش کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈا مار کے اس کو توڑ دیں. اپنے سر کو اپنے پاس رکھیں، خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں. میں اس پر کئی ویڈیوز بنا چکی ہوں، آج بھی آپ کو یہی موٹیویشن دے رہی ہوں. ڈاکٹر فاطمہ زہرا ود ڈیلی موٹیویشن. یہی ایک بات کرنے آتی ہوں کہ دین اور دنیا کو سنواریں. دنیا میں سارے تعلقات آپ کے لوگوں سے ہی ہیں، اور وہ تعلقات ہی نہیں سنوار پائے آپ نے کیا پایا؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کریں، منفرد نظر آنے کی کوشش کریں، اپنا چہرہ بھی منفرد کریں، اپنا کردار بھی، اپنا رویہ بھی خوبصورت ترین کریں اسے، اور لوگوں کو ایک معجزاتی طریقے سے آپ نظر آئے، میجیکل مین نظر آئیں کہ یار یہ سب سے اچھا بندہ ہے، یار یہ بہت اچھا بندہ ہے. ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو وائبز والے بندے بن جائیں، ان کی زندگی میں آپ کے آنے سے خوشی آئے، ان کی زندگی میں آپ کو دیکھنے سے اطمینان اور پرسکون ہو جائیں. وہ آپ سے اچھی ایڈوائز لیں، ایک ایڈوائزری سیٹ اپ شروع کریں جس میں آپ لوگوں کا ساتھ دے سکیں. دھوکہ دینے والا انسان، چال بازیاں کرنے والا ایڈوائز تھوڑی دیتا ہے. شاید ایڈوائز دیتا بھی ہو لیکن ویسی ہی ایڈوائز دے گا جیسا وہ خود ہے. ہاں کسی کا حق کھا لو، جاؤ کسی کی بےزتی کر دو، جاؤ کسی کو نیچا دکھا دو. ایسے لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا بھی چھوڑ دیں، جہاں سے گزرنے پازیٹیو نظر آئیں. خوشبودار ہو جاتا ہے انسان جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتا ہے، اور وہ خوشبو سارا دن آپ کے بدن سے آنی چاہیے، آپ کے جسم سے وہی مہک آنی چاہیے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاک اور خوبصورت خوشبو کے ساتھ مسجد سے نکلا اور پھر اپنی اصلیت میں آ گیا. نہیں، اپنی اصلیت وہی بنائے جو آپ سجدے میں تھے اور آپ کی اصلیت تھی، اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر جھک کر مانگ رہے تھے. تو وہاں اور یہاں چیزوں کو ٹکریں مت بنائیں. بہتر ہے کہ چیزوں کو خوبصورت ترین اور بڑا سلجھا ہوا سا کرنے کی کوشش کریں. ایک انسان چلتا ہوا بڑا پیارا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اس کے منہ کا تالا کہ وہ کھلے گا تب جب وہ چابی لگائی جائے گی اسے اور وہ بولے گا. وہ بولا اور پتہ چلا یہ سونے کی کان کوئی نہیں تھی، یہ تو کوئلے کی کان تھی، یہ تو زہریلا سانپ تھا. تو یا تو نہ بولیں،
ورنہ اچھا بولیں. کسی کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش مت کریں. آج کل دنیا پہلے ہی بہت تلخ ہے. ہر انسان اپنے بہت سے مسائل سے جوجھ رہا ہے. ان کے لیے خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں. ایک پازیٹیو ہینڈ بنیں, ہیلپنگ ہینڈ بنیں, نہ کہ بربادیاں پھیلائیں اور لوگوں کو اور زیادہ ڈپریشن کا شکار کریں. یہ سراسر گناہ ہے. یہ آپ گناہ کما رہے ہیں. اس ٹائم تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہ اس قابل ہے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ آپ دوسرے کا دل دکھائیں اور آگے بڑھ جائیں. فوراً سے اٹھیں اور معافی مانگیں. جا کر اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. لوگوں کے لیے مثال بنیں, اور نیچے جو آنے والی نسل ہے اس کے لیے تو اسپیشلی مثال بنیں کہ وہ آپ سے سیکھیں. دیکھیں کیا کرتے ہیں آپ, کتنا آپ کو ان باتوں کا اثر ہوتا ہے. آپ کو ڈیلی ایک بات بتائی جا رہی ہے, لیکن اگر آپ وہ سن رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے تو بھی غلط ہے. سننا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, اور اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. اچھی باتوں کو پڑھنا, سمجھنا, سننا, اپلائی کرنا سب ثواب ہے, اور آگے پھیلانا اس سے بھی زیادہ ثواب, صدقہ جاریہ ہے. مجھے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ویورز فار لسننگ می آؤٹ. بہت اچھا لگتا ہے ڈیلی آ کر آپ سے گپ شپ کرنا, آپ کو ایک اچھی بات بتانا. وہ باتیں میں اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرتی ہوں, کیونکہ آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ پڑھتی ہوں, دیکھتی ہوں, لکھتی ہوں, اور پھر وہی چیزیں آپ کو آ کر بتاتی ہوں. اس طرح میرے پڑھنے میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بتانے سے, آپ کے سننے سے آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک چین بنتی جا رہی ہے نالج کی, جو کتابوں میں لکھی ہوئی سے مجھ تک آئی, مجھ سے میرے پڑھنے کے بعد آپ تک, اور آپ سے آپ کی نسل میں جائے گی. اچھی سے اچھی بات کو پھیلائیں. لوگوں کے لیے اچھا اور اچھے سے اچھا, بہت زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کریں. زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں. یہ تھوڑی سی مہلت ہے جس میں دنیا اور آخرت کو سنوار لیں. دنیا میں کیا گیا ہر کام آخرت کے لیے آپ کے کام آئے گا. بہت ساری تسبیحات کو اپنی زندگی میں ڈالیں.